بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یہودیوں سے، نصرانیوں سے اور ستارہ پرستوں سے، من آمن باللہ جو بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اس نے اچھے عمل کیے، فلہم اجرہم بس ان کے لیے ان کے اعمال کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تم پکڑو جو ہم نے تمہیں عطا کیا قوت کے ساتھ اور تم یاد کرو جو اس میں ہے اس امید پر کہ تم ڈرو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ پھر تم پھر گئے اس کے بعد سے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین پس اگر نہ ہوتا تم پہ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی رحمت ضرور تم تھے خسارہ پانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اور البتہ تاکہ تم جانتے ہو ان لوگوں کو کہ جو تم میں سے حد سے بڑھے ہفتے کے دن میں، پس ہم نے ان کے لیے کہا کہ تم ہو جاؤ بندر ددکارے ہوئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ پس ہم نے ان کو عبرت بنایا ان لوگوں کے لیے کہ جو اس وقت تھے یا جو بعد میں آئیں گے، اور ہم نے اس کو نصیحت بنایا متقین کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو کہ بے شک اللہ رب العزت وہ تمہیں حکم دیتا ہے یہ کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا انہوں نے کہا کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی یہ کہ میں ہو جاؤں جاہلین سے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر پھر انہوں نے کہا کہ آپ پھر رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ گائے زیادہ بوڑھی بھی نہیں ہے اور زیادہ چھوٹی بھی نہیں ہے، اوان بین ذالک اس کے درمیان میں ہے، فافعلوا ما تؤمرون پس تم کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها تو انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کر دے ہمیں کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کی رنگت زرد ہے اور دیکھنے والوں کو وہ بھا جاتی ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی پھر انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کریں ہمارے لیے کہ وہ ہمیں بیان کر دے کہ وہ کیسی گائے ہیں۔ ان البقرۃ تشابہ علینا کہ بے شک جو گائے ہیں وہ تو ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی، یعنی ایسی تو کئی گائے ہیں تو وہ کون سی ہے جس کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور بے شک ہم اگر اللہ رب العزت نے چاہا ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے
کہ وہ ایسی گائے ہے کہ جس کو زمین میں ہل چلانے کے لیے اور پانی نکالنے کے لیے نہیں استعمال کیا گیا۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ایسی گائے کہ جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ قال الآن جئت بالحق، تو پھر اس وقت آپ کے ماننے والوں نے کہا کہ آپ آئے حق کے ساتھ۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پس انہوں نے اس کو ذبح کیا حالانکہ وہ ذبح کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔